اب بات غیرت عمر کی چل نکلی ہے، تو یہ غیرت عمر ہے، یہ غیرت حضور، اس کو آپ کے گدھے کا پیشاب نہیں بھاتا، مجھے اس کا ایمان نہیں بھاتا، مجھے اس کا وجود بھار لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ عمر جس کے لیے خدا جب حضرت فاروق اعظم نے کلمہ پڑھا، اسلام لائے، اللہ کیا وقت تھا، کیا سلسلہ تھا، جو ہی کلمہ پڑھا فوراً جبریل آ گئے، اور جبریل نے آ کے کہا یا رسول اللہ لقد استبشر اہل السماء، آسمان میں شادیاں ہو رہی ہیں، آسمان میں شادیاں نے بج رہے ہیں، آسمان کے اندر مبارک بادیوں کے غلغلے بلند ہو چکے ہیں۔ فرمایا ہوا کیا ہے؟ کہا مبارک باد ہو، عمر اسلام لے آیا ہے۔ اور جب حضرت عمر فاروق اسلام لے آئے تو حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت صہیب فرماتے ہیں پہلے ہم چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے، اب نمازیں عام کھلے عام پڑھنے کا لطف آیا۔ فرمایا پہلے دیواروں سے لپٹ لپٹ کے اللہ کا نام لیتے تھے، اب کعبے کے ساتھ ہم نے محفلیں بپا کرنی شروع کر دی، کھل کے اللہ کا نام لینا شروع کر دیا۔ فرمایا یہ عمر کا فیضان تھا۔ اس لیے جب حضرت عمر اور جب آئے تو پہلے ہی حضور دعائیں مانگ رہے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن حشام، پھر کہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتا، اور تیسری دعا اے اللہ یا عمر دے دے یا عمر دے دے، یا جو ان میں تجھے پسند ہے وہ دے دے۔ سرکار دعا مانگ رہے اے اللہ عمر دے دے یا عمر دے دے۔ عمر ہے، عمر ابو جہل کا نام ہے، عمر ابن ہشام، عمر ابو جہل کا نام، عمر حضرت عمر بن خطاب۔ حضور دعا میں دو بندے مانگ رہے ہیں، اے اللہ اسلام کی عزت کا باعث بنے گا یا عمر دے یا عمر دے۔ اور ایک دعا میں کہا اے اللہ خاص طور پر سپیشلی میں کہتا ہوں عمر دے۔ پھر تیسرے مقام پہ کہا اے اللہ جو ان دونوں میں تجھے پسند ہے وہ دے دے۔ اب رب تو پہلے سپیشل سن چکا ہے کہ تجھے لگتا ہے عمر پسند ہے، چلو تیری پسند ہماری پسند ہے۔ اب آپ تصور فرمائیں، منظر ادھر وہ مقام ہے، ادھر یہ مقام ہے کہ ابھی کلمہ پڑھا نہیں، دعائیں مانگی جا رہی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں باقی صحابہ کرام حضور کے مرید تھے، ارادت مند تھے، لیکن حضرت عمر حضور کی مراد تھے، مقصود تھے، مطلوب تھے۔ حضور نے جھولیاں اٹھا اٹھا کے عمر کو مانگا، اور پھر لفظ یہ کہے ہیں عمر آئے گا تو تیرے دین کو عزت ملے گی، عمر آئے گا تیرا دین سر بلند ہو جائے گا۔ پھر حضرت عمر آئے، اور آتے ہی جو ہی کلمہ پڑھا کہ سرکار دو عالم نے بٹھا کے سینے پہ ہاتھ رکھا، سینے پہ ہاتھ پھیرا، یا اللہ کھوٹ صاف کر دے، یا اللہ صفائی کر دے۔ جب صفائی ہو گئی اب حضرت عمر فاروق نے لمبا کام نہیں کیا، پوچھنے لگے حضور یہاں کیوں؟ فرمایا ظلم اور جبر کا طوفان ہے۔ کہا سرکار اب یہ نہیں ہوگا۔ فرمایا پھر کیا ہوگا؟ کہنے لگے یہ ہم حق پر نہیں ہیں۔ سرکار نے فرمایا حق پر ہیں۔ پھر کہا جب حق پر ہیں پھر یہ مجلس یہاں غار میں نہیں لگے گی، یہ کعبے کے صحن میں لگے گی۔ یہ کیا بتوں کے پجاری کھول کے کھیلیں، خدا کے پوجنے والے ڈر ڈر کے سجدے کریں؟ نہیں، یہ حرم میں لگے گی محفل۔ یہ اذان یہاں کیوں؟ فرمایا جبر کا موسم ہے۔ کہنے لگے نہیں، اب یہ کعبے کے ساتھ ہوگا سارا کام۔ سرکار نے فرمایا پھر ترکیب بتا کیسے؟ کہا صفیں دو بنا لیتے ہیں، آگے امیر حمزہ ہو جائیں، پیچھے میں ہو جاؤں، بیچ میں یہ خدام ہو جائیں، اور عین بیچ میں امام ہو جائیں، اور یوں نہیں تو پھر مجھے آگے کر دیں، امیر حمزہ کو پیچھے کر دیں، پھر سرکار دیکھیں کون سا آتا ہے، کس میں ہمت ہے کہ آئے گا۔ اب فرماتے ہیں کہ جس وقت ایسے ہوا کہ بیچ میں سرکار آ گئے، آگے حضرت عمر ہو گئے، پیچھے حضرت امیر حمزہ ہو گئے،
इधर भी शेर, इधर भी शेर, दरमियान में गुलाम, बीच में ऐन इमाम। अब चली पूरी की पूरी कतार, आज देख रहा है परवरदिगार कि आज बहार आई बहार। अब जिस वक्त आए तो अब कुफार अपनी उंगलियां काटने लगे, अपनी उंगलियां काटने लगे गुस्से से। अब उधर अमीर हमजा, इधर हजरत उमर, तलवार उठाएं तो कैसे, आगे जाएं तो कैसे। अल्लाह अकबर। हजरत उमर फारूक ने फरमाया, चल इब्ने मसूद, लगा सदा, जैसे पुकारता है पुकार। हजरत सैयदना सुहैब फरमाते हैं, पहले कभी सर नहीं उठाते थे, अब मुकाबले के काबिल हो गए, अब मुकाबले के काबिल हो गए, बराबर का जवाब बराबर से देने लगे। हम भी हरम में वो बुतू को पूजने लगे, हम अल्लाह अल्लाह की सदाएं देने लगे। ये सारा उमर का फैजान है, ये सारा उमर का फैजान है। वरना होता तो ये है कि नबी पाक के होते हुए हजरत उमर जितनी भी ऊंचे निकल जाए, जब सूरज निकला होता है तो सितारे होकर भी नजर नहीं आते। लेकिन मेरे नबी ने हजरत फारूक आजम को जो इज्जतें बख्शी और फारूक आजम ने जो कुर्बानियां दी हैं, हुजूर के दौर में भी ये दरख्त बन चुके थे। फारूक आजम, हजरत सैयदना अबू बकर, सैयदना उस्मान, सैयदना अली, ये तनावुर दरख्त थे सरकार के दौर में। और हुजूर मान से फरमाया करते थे, लौकाना बादी नबीयुन लकाना उमर। फरमाते थे अगर मेरे बाद कोई नबी हो सकता तो मेरे उमर में ये अहलियत थी, मेरा उमर नबी होता। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत आयशा के घर में बैठे, रात का वक्त हजरत आयशा ने ऐसे देखा, आसमान की तरफ देखा, मिजाज मचला। कहने लगी, या रसूल अल्लाह, ये जितने आसमान के सितारे हैं, आपके सहाबा भी बड़े प्यारे हैं, इतनी किसी की नेकियां हैं? अजीब किस्म का सवाल है भाई, जितने आसमान के सितारे हैं उतनी किसी की नेकियां हैं। अब जिससे पूछा जा रहा है या तो उसको पता हो कि आसमान के सितारे इतने हैं, मेरे किस अपना उम्मती की नेकियां कितनी हैं, दोनों तरफ वो जानता हो, फिर ये सवाल बनता है। अब हजरत आयशा इतनी दीवानी नहीं है माअज़ अल्लाह कि उन्हें ये भी खबर नहीं कि नबी को पता कोई नहीं है सितारे कितने हैं। नबी को क्या पता किस क्या उम्मती नबी के सामने नेकियां करते थे। सवाल अजीब था कि क्या हुजूर आपका कोई ऐसा सहाबी है कि जितने आसमान के सितारे हैं उतनी। ये नबी एडिये नहीं होते, नबी जब बोलता है तो पिटन बिल्कुल कती बोलता है, बिल्कुल तोल के बोलता है, एक जर्रा भी ऊपर नीचे नहीं होता। बीबी ने कहा, आगे जवाब ये था कि तुझे पता है कि सितारों का कोई पता, आयशा तुझे पता है सितारों को टोटल कोई नहीं जानता, लेकिन मेरे नबी ने ये नहीं कहा नो टोटल कोई पता नहीं कितने हैं। मेरे नबी ने कहा हाँ हाँ, इस हाँ में कई फट जाते हैं। हाँ, नबी पाक ने फरमाया हाँ हाँ हैं। कहा कौन है, कौन है? फरमाया जितने सितारे हैं उतनी तो मेरे कल्ले उमर की नेकियां हैं। जितने सितारे हैं उतनी मेरे उमर की नेकियां हैं। तो इससे क्या पता चला कि नबी को ये भी पता है कि सितारे कितने हैं, नबी को ये भी पता है मेरे किस उम्मती की नेकियां कितनी हैं। इस हदीस ने ये भी, और आगे सिद्दीक़ अकबर का मकाम भी खुल गया कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा जरा मलूल हो गई, मूंझी हो गई, मूंझी हो गई। प्रोग्राम तो ये था मेरे अब्बे दना आएगा, लेकिन नाम हजरत उमर का आ गया तो हजरत आयशा ने आगे टूटे हुए लहजे से कहा, फिर मेरा अब्बा किथे?
یہ نیکیاں تو ساری لے گئے عمر، میرا ابا کتھے؟ ہر کوئی اپنے وال تڑنا ہے جی۔ تو سرکار دو عالم نے حضرت عائشہ کی طرف دیکھ کے فرمایا عائشہ ابو بکر نو نہ تو لیا کر، فرمایا جتنے ستارے اتنی تو عمر کی نیکیاں ہیں، جہاں تک رہے میرے صدیق، فرمایا عمر کی ساری زندگی، عمر کی ساری حیاتی اور میرے ابو بکر کی ایک رات۔ لیکن آپ غور فرمائیں کہ عمر ستاروں کی بات ہے تو عمر، فرمایا میرے بعد، اور پھر سرکار فرماتے ہیں کہ ان الشیطان یفر من ظل عمر، حضور فرماتے ہیں کہ عمر کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے۔ مجھے پوری روئے زمین پہ ایک بندہ بتا دو جس سے شیطان بھاگتا ہے۔ اساں نس رہے ہیں شیطان تو، شیطان ساڑے کو لوں نہیں نسدا، ایک بندہ زمین پہ، سرکار فرماتے ہیں جس رستے پہ، دوسری حدیث ہے، جس رستے پہ عمر آتا ہے شیطان وہ راہ ہی بدل جاتا ہے۔ شیطان عمر کے سائے سے بھاگتا ہے۔ اور تیسری حدیث میں ہے کہ جن اور انسانوں میں جتنے شیطان ہیں میرے عمر سے بھاگتے ہیں، جنوں میں انسانوں میں جتنے شیطان ہیں میرے عمر سے بھاگتے ہیں۔ شیطان میرے عمر کے سائے سے بھاگتا ہے، شیطان میرے عمر کے سائے سے خوف کھاتا ہے۔ فرمایا اس کا سامنا نہیں کر پاتا ہے، کیوں کہ میرا عمر حق والا ہے، فاروق ہے۔ پوچھا گیا فاروق کیسے؟ فرمایا جس وقت یہ آیا اس نے باطل کو الگ کر دیا، حق کو الگ کر دیا ہے، حق کا چہرہ کھول کے سامنے آ گیا ہے۔ اس لیے اللہ کا فرمان عمر، رسول کا فرمان عمر، اور صحابہ جب حضرت عمر فاروق کا شہادت ہو چکی، آپ کا جنازہ مبارک تیار ہے، صحابہ زیارت کر رہے تھے، حضرت مولا علی آئے، آکے بہت روئے، روتے 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 لوگوں کی طرف دیکھا، فرمایا قسم ہے مجھے اللہ کی، اگر میں، بلکہ کہا کاش، آئے کاش کہ میں رب کو ملتا تو ویسے اعمال لے کے ملتا جیسے اس جانے والے کے اعمال ہیں، جیسے اس کے اعمال ہیں، ہائے کاش میرے عمل ایسے ہوتے جیسے اس کے ہیں، میں رب سے ملنا چاہتا تھا اس کے اعمال کی طرح۔ اور جب نبی پاک اب ان کی زندگی میں فرماتے تھے، حضور کے سامنے سب کچھ کھلا تھا، آپ فرمایا کرتے تھے کہ اسلام روئے گا عمر کو، اسلام روئے گا عمر کو۔ ایک حدیث میں اسلام روئے عمر کو، اس لیے کہ جس دن عمر گئے اسلام یتیم ہو گیا، جس دن عمر گئے اسلام یتیم ہو گیا، اور پھر زمین نہیں آسمان نہیں پوری کائنات روئی تھی، صحابہ نے تو رونا ہی رونا تھا، اسلام رویا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ میرے آقا علیہ السلام کھول کے بول گئے تھے، ایک دن سرکار دو عالم احد پہاڑ پہ چڑھے، صحابہ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت ابو بکر یہ بھی حضور کے ساتھ تھے، پہاڑ حضور کے قدموں کی چاپ اپنے سینے میں سمیٹ کر تڑپنے لگا، وجد میں آیا، سرکار نے کہا اسبت اسکن، ثابت رہے، انما علیک نبی و صدیق و شہیدان، تیرے اوپر نبی بھی کھڑا ہے، تیرے اوپر صدیق بھی کھڑا ہے، تیرے اوپر دو شہید بھی کھڑے ہیں، تیرے اوپر دو شہید بھی کھڑے ہیں۔ شہیدوں نے شہادت ابھی پانی ہے، لیکن نبی کے سامنے سب کچھ کھلا ہوا ہے۔ فرمایا ایک عمر ایک عثمان، دونوں کو کہا یہ بھی شہید ہے، یہ بھی شہید ہے۔ حضور باغ میں بیٹھے تھے، باغ میں بیٹھے تھے، اور اچانک باغ کے دروازے پہ دستک ہوئی، صحابی کو کہا جا، جو آ رہا ہے اسے کہے اسے کہے تو جنتی ہے، اسے کہے تو جنتی ہے۔ صحابی کہتے ہیں ابو موسیٰ میں باہر گیا، صدیق اکبر کھڑے تھے، میں نے کہا مبارک ہو تو جنتی ہے،
اس نے کہا اپنے طرف پیا دے ہو یا کسی اور خبر دیتی ہے؟ انہیں آکھیا جڑے بلا رہے نے وہی فرما رہے نے۔ تھوڑی دیر ہوئی پھر باغ کے دروازے پہ دستک ہوئی، سرکار نے فرمایا جا، جو آ رہا ہے اسے کہا اندر آ، اسے کہہ تو بھی جنتی ہے۔ آگے گئے تو حضرت عمر کھڑے ہیں، فرمایا آ مبارک ہو تو جنتی ہے۔ وہ بیٹھے، تیسرا دروازہ، پھر تیسرا بندہ آیا، حضور نے فرمایا جا اسے بول آ تو بھی جنتی ہے۔ لیکن جب وہ قاصد جانے لگا فرمایا آزمائش بڑی ہوگی اس کی، باقیوں کو صرف کہا جنتی، اس کو کہا جنتی تو ہے آزمائش بڑی ہوگی، کہے آ جا۔ جب جا کے باہر دیکھا عثمان غنی کھڑے ہوئے۔ اللہ نبی پاک پر ساری چیز کھلی ہوئی تھی، ساری چیز کھلی ہوئی تھی کہ عثمان غنی پہ آزمائشیں آنی تھی۔ فرمایا اس پہ آزمائشیں آئے گی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، اب یہ مہینہ انہی کی شہادت کا مہینہ ہے، عثمان غنی کا بھی، حضرت عمر کا بھی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی ظاہر ہے تفصیلات تو ایک مجلس میں نہیں ہو سکتی، اس پہ جمعے کے اوپر ہم انشاءاللہ ایک ایک عنوان الگ الگ سے بیان کریں گے۔ لیکن یہ ایک عیسائی تھا جرمنی کا، وہ کہا کرتا تھا، غالباً جارج برنارڈ شاہ، اس نے کہا تھا کہ اگر عمر 10 سال اور زندہ رہ جاتا، اگر عمر 10 سال اور زندہ رہ جاتا، پوری دنیا میں یا قرآن ہوتا یا اسلام ہوتا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کس تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے۔ 25 لاکھ مربع میل کے حاکم حضرت فاروق اعظم، لیکن حالت کیسی ہے؟ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن دیکھا کہ 12 پیوند کرتے پہ 12 ٹاکیاں میں نے گنی، اور پھر کہتے ہیں میں نے ایک دن دیکھا ٹاکیوں پہ پھر ٹاکیاں۔ تصور میں بھی نہیں آتا، لگتا ہے کوئی کہانی ہے، افسانہ ہے۔ اتنا بڑا بادشاہ، اتنا بڑا سلطان، اور آپ نے یہ لفظ کہے تھے۔ اب تو ترقی ہے، ہر چیز موجود ہے دنیا میں۔ آپ نے کہا تھا کہ اگر میرے دور میں بکری بھی بھوکی مر گئی تو حساب دوں گا۔ بندہ تو بندہ رہا، بندہ تو نظام حکومت یہ ہے کہ بکری بھی بھوکی مر گئی تو۔ جب آ رہے تھے ملک شام سے پلٹ کے، ایک ویرانے میں بڑھیا بیٹھی ہے، ویرانے میں جا خبر گیری کے لیے جا بیٹھے، تجھے روٹی ملتی ہے؟ کہا الحمدللہ روٹی ملتی ہے، پانی ملتا ہے، ملتا ہے، تیرے گھر کے پانی گھڑے میں کوئی پانی بھرتا ہے؟ بھرتا ہے، سب کچھ مل رہا ہے اس جنگل میں؟ کہا مل رہا ہے۔ کہا کبھی عمر سے ملاقات ہوئی؟ کہا بڑی ناراض ہوں، ملنے ہی نہیں آیا، بڑی ناراض ہوں، ملنے ہی نہیں آیا۔ کہا کہاں مدینہ، کہاں یہ روم شام، کہاں وہ بیچارہ کہ کہاں کہاں جائے؟ کہا سنبھال نہیں سکتا تھا تو پھر آیا کیوں؟ اب ایک ہی لفظ نے کلیجہ چیر کے رکھ دیا۔ حالانکہ پانی پہنچ رہا ہے، کھانا گھڑے پہ میں پانی روز پہنچ رہا ہے، انتظام کس کا ہے؟ ہائے ہائے نہیں سمجھے؟ آج بندہ مر جائے نا تے مر جائے بندہ تے ساڑھے آدھے نے میرے کول کوئی اللہ دین دا چرا آگے میں سارے آنوں۔ بی بی نے کہا کہ پھر آیا کیوں تھا؟ اب بلک بلک کے رونے لگے ترلے کرنے، معافی دے دے، عمر کو معاف کر دے، عمر کو معاف کر دے۔ یہ نہیں کہتے مجھے معاف کر دے، عمر کو معافی دے دے، بہت کمزور ہے۔ اگر اللہ نے پکڑ لیا بیچارہ کس کس کا جواب دے گا؟ کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے اسے معاف نہ کرتی، لیکن تیرے جیسے ہونے چاہیے عمر،
عمر تیرے جیسے ہونے چاہیے تھے، تو اس کی جگہ تجھے ہونا چاہیے تھا۔ اللہ اکبر، چلو تو کہتا ہے تیری خاطر معاف کیا۔ ہمارے کوئی بھی حکمران سابقہ موجودہ جو بھی اللہ جانے، لیکن جب نکلتے ہیں دورے پہ تو پھر ایک بیڑا ہوتا ہے، کار ہے، پھر 70 80 لمبے بیڑے۔ پوچھے کیوں؟ کہنے لگے آخر غیر ملک میں جا رہے ہیں، پتا تو چلے کہ ایک اسلامی سلطنت کا حکمران ہے۔ یہ بیت المقدس کتنی 100 سال اس پہ قبضہ رہا، جب مسلمان فوجوں نے اسے لے لیا شکنجے میں۔ اب حالت یہ بنی، عیسائیوں نے دیکھا کہ اب پیش نہیں جا رہی، انہوں نے کہا ہم بیت المقدس مسلمانوں تمہارے حوالے کریں گے، فوجوں کے حوالے نہیں کریں گے، جرنیل کے حوالے نہیں کریں گے، عمر آ جائے گلے لگا لیں گے۔ عمر کو دوروں کی عادت نہیں تھی، نہیں سمجھے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے کہا کہ بلا لی مجلس شورا، فرمایا عبد الرحمن علی بتاؤ کیا کروں؟ کچھ نے کہا آپ مدینے میں رہیں، فوج نمٹ لے گی۔ حضرت علی کھڑے ہوئے، فرمانے لگے نہیں، ان کی دل جوئی کرنا ہمارا فرض ہے، بیت المقدس آزاد ہو رہا ہے، یہ جھنڈا آپ ہی لہرائیں، آپ جائیں۔ فرمایا میں جاؤں پھر مدینہ کس کے حوالے کروں؟ خاموشی طاری ہو گئی۔ فرمایا پھر مدینہ علی تیرے حوالے، مشیر ہے علی میرے عمر کا۔ پھر قائم مقام پریزیڈنٹ مولا علی۔ حضرت عمر چلے، اب جب چلے تو کتنے مشیر، کتنے وزیر، کتنی فوجیں، کتنے باڈی گارڈ، پتا تو چلے نا 25 لاکھ مربع میل کا حاکم، 3 بر اعظم جس کے زیر نگی ہیں، کابل سے لے کر مراکش تک اس کی حکومت ہے، اور پوری دنیا جس کے نام سے تھر تھر کانپ رہی ہے، جس کے آرڈر سے ریت کے اندر سے دریا ابلنے لگتے ہیں، زلزلہ آ جائے اور کوڑا لہرا دے تو زلزلے تھم جاتے ہیں۔ اس طاقت کا آدمی ہے، ظاہر ہے نکلا ہوگا تو کرو فر سے نکلا ہوگا، لیکن نکلا بھی کیا، ایک مریل اونٹ اور ایک ہی کرتا، دوسرا ساتھ نہیں رکھا میری طرح توبرے میں۔ چل بھئی، غلام کو بلایا، کون؟ اسلم، آ جا کٹھے چلے۔ وہ صحیح میں کیا کروں گا، تو میرے ساتھ چلے گا، سواری دوسری لے لے۔ فرمایا بیت المال پہ اتنا بھار نہ ڈال، غریبوں کا حق ہے پوچھا جائے گا، 2 بندے ہیں ایک سواری پہ گزارا ہوگا۔ یہ ہربنس پورے سے بھاٹی گیٹ نہیں جا رہے، مدینے سے بیت المقدس جا رہے ہیں، اور وہاں غیروں کو دکھانا ہے اپنی طاقت کو، قوت کو۔ لیکن طاقت قوت جہازوں میں نہیں ہوتی، طاقت قوت پوشاکوں میں نہیں ہوتی، طاقت قوت کردار میں ہوتی ہے۔ عمر چلے، ایک اونٹ، بندے 2۔ اسلم نے کہا سونیا میں تے مر جاواں گا راہ وچ، کیونکہ تو اے بادشاہ، میں تیرا نوکر، میں پکڑنی ہے مہار، تسی ہوو گے سوار، تواڈی تے خیر تے میرا کے بنسی۔ فرمایا نا، ادھا سفر تیرا ادھا میرا، منزلیں مقرر کر لیں گے، ایک منزل تو چڑھے گا، میں مہار پکڑ کے آگے ہدی خانی کروں گا، چل میرے ناکا چل۔ پھر تو آ جائے گا، مہار پکڑے گا، ہودی خانی کرے گا، میں بیٹھ جاؤں گا اونٹ پہ، برابر برابر ہوگا کام۔ کہا پھر بادشاہ سلامت، یہی مقرر کر لے، رستے میں مکر نہ جائے، کس منزل پہ آپ کس پہ میں، طے ہو گیا۔ اب طے ہو گیا، چلے، رستے میں کپڑے ہو گئے وہ کیا میلے۔ کہا اسلم ٹھہر جا، بیٹھ کے کپڑے نہ دھو لے۔ وہ سوڑا کپڑے دھوئیں گے، تو نے تو دوسری چادر ہی نہیں رکھی۔ کہا پھر گزارا کر، دھوتے دھوتے ایک ہی سوٹ ہے، سوٹ بھی میں کہہ رہا ہوں، وہ سوٹ کیسے آگے پتا چلے گا۔ اب چلتے 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 چلتے، سامان کیا تھا؟ ایک تھیلا کھجور کا،
ایک تھیلا کھجور کا، تھوڑی سے کچھ، ایک مشکیزہ پانی کا، ایک کوئی اور شے، 3 چیزیں ساتھ ہیں، اور بادشاہ سلامت بیت المقدس کی آزادی کا جھنڈا لہرانا ہے، پوری دنیا نے آ کے دیکھنا ہے، بادشاہ سلامت چلے ہیں، اور یہ 4 صوبوں کے حاکم نہیں ہے، 25 لاکھ مربع میل کا حاکم جا رہا ہے۔ اور پھر اتفاق عجیب ہوا، اتفاق عجیب ہوا، آخری منزل آ گئی، آگے استقبال کا موسم، مسلمان گورنر وزیر اعلیٰ بھی کھڑے ہیں، اور پرلی قوم رومی سلطنت کے نمائندے بھی کھڑے ہیں، اور حضرت عمر کی باری آ گئی مہار پکڑنے کی، نوکر کی باری آ گئی اونٹ پہ چڑھنے کی۔ یہاں تو پروٹوکول افسروں کو ہم کروڑوں روپے لگاتے ہیں، وہاں اب دل سے تو اسلم نوکر جو تھا، نوکر با وفا ہوتے ہیں، اس نے پاؤں پہ ہاتھ رکھے، واسطہ رب دا میں اپنی واری تہانوں دیتی، پر تسا نہ کرو، ساڑا نک کٹ جائے گا، تسا مہار پھڑی رکھنی ہے، میں نکمہ نہ نام کا نہ کام کا۔ آپ نے فرمایا نہیں، وعدہ وعدہ ہے، نبھانا پڑے گا، تجھے اونٹ پہ جانا پڑے گا، ہم مہار پکڑ کے چلیں گے۔ انہیں آکھیا ساڑی بے عزتی ہو جانی ہے، فرمایا عزت اے دے وچ نہیں، عزت رب نے دینی ہے۔ کس شان سے امت کا امام آتا ہے، کس شان سے امت کا امام آتا ہے، آپ پیدل ہے سواری پہ غلام آتا ہے۔ ان تو سا میں نو اے دسو، جیڑے ویلے اسلم صاحب بیٹھے انہیں گھوڑے دے ہوتے تان کے تے حضرت عمر فاروق ہونگے، مہار پھڑی ہوئی، بس قادی لمبا سی، باقی کپڑے ہو دے نہ کلو چنگے سن، تے سلوٹ ادھے وجہ ہونے کہی دے، سلوٹ انہوں پہ وجدے میں، تے اوہن بیچارہ مر مر جاوے، کیا بتائے، چپ کر کے جا رہا ہے۔ اور جس وقت پتا چلا وہ جو رومی تھے، پتا چلا کہ بادشاہ وہ نہیں یہ ہے، وہ نہیں یہ ہے، انہوں نے کہا راز سمجھ میں آ گیا ہے، راز سمجھ میں آ گیا ہے، یہ مہار پکڑ کے نوکروں کی طرح جو چل رہا ہے، جو وزیر اعظم اور صدر اپنی رعایا کی نوکری کرتے ہیں، وہ پھٹے کپڑوں میں بھی غالب ہوتے ہیں، بھوکے پیٹ بھی دنیا انہیں سلام کرتی ہے، اور جو اپنی قوم کو ٹیکس کے بوجھ تلے دبا کے مارتے ہیں، وہ 70 محلات میں بھی ذلیل ہوتے ہیں، وہ بڑی بڑی کابینہ رکھ کے بھی خوار ہوتے ہیں، ان کی عزت نہ دل میں ہوتی ہے، نہ گھر میں ہوتی ہے، نہ در پہ ہوتی ہے، ان کے نصیب میں جوتے ہوتے ہیں، باہر بھی جوتے، اندر بھی جوتے۔ اللہ اکبر۔ اب جب اترے حضرت عمر، اور آگے وزیروں کی حالت بدلی ہوئی تھی جو وہاں رہ رہے تھے، آپ نے پتھر اٹھائے، ایک وزیر کو مارا، فرمایا چند سالوں میں ہی حالت بدل گئی، یہ کیسے تم نے کپڑے پہن لیے، کہا تھا پتلے کپڑے نہ پہننا، یہ کیسے تم نے کپڑے پہن رکھے ہیں، کہنے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے بادشاہ سلامت، فاروق امیر المومنین، یہاں کا رواج یہی ہے، فرمایا میں نے تمہیں یہ سمجھایا نہیں تھا، ان کے رواج میں نہ رنگنا اپنا رنگ، اتنا رنگ بدل لیے تم نے۔ اب پتھر لگے تو درد تو ہوتا ہوگا، ویسے بھی وزیر اعلیٰ کو لگے پتھر، نازک وجود پہ پتھر لگے اب درد ہوتا ہے، گورنر کو پتھر پڑا، اتنی جلدی بدل گیا ہے، اس لیے تمہیں بھیجا تھا، تم تو بکریاں چرانے کے قابل تھے، میں نے تمہیں وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ جب صدا گونجی ہوگی تو پتا تو انہیں احساس تو ہوا ہوگا۔ اور پھر ایک جو بہت ہی قریب تھے، والی تھے پورے شام کے، آ کے کہنے لگے سرکار کرتا بدل لو، کرتا بدل لو، پھٹا ہوا بہت ہے، پھٹا ہوا بہت ہے، آپ کے کرتے کی تو ٹاکیاں ہی اڑ چکی ہے، مہربانی کرو یہ بدل لو۔ کرتا لایا گیا، کہا تھوڑی دیر پہن لو، تھوڑی دیر پہن لو،
جب منت ہونے لگی فرمایا پہن لو، جب بدلا تھوڑی دیر پہن کے اتار دیا، فرمایا ٹھیک سے پسینہ خشک نہیں ہو رہا، پرانا لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی جی۔ حضرات گرامی ایک اعلان بھی سماعت فرما لیں، انشاءاللہ اگلا پروگرام 3 نومبر کو ہوگا۔ سید الشہداء حضرت امام حسین کی بارگاہ میں تمام حضرات خود بھی آئیں، دوستوں کو بھی لائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا ارحم الراحمین، یا علیم، یا حلیم، یا عظیم، یا اللہ پیارے حبیب کا صدقہ، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و صورت کا صدقہ، یا اللہ ہمارے وطن کی خیر فرما، وطن کی گلیوں کی خیر فرما، یا اللہ اسلام کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، اسلام کا بول بالا فرما۔ میرے کریم تجھے تیری عزت کا واسطہ ہمیں دور فاروقی دوبارہ دیکھنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ وہ جلوے دوبارہ دکھا، یا الہ العالمین اسلام کی نشت ثانیہ فرما، یا الہ العالمین جتنے بھی ہمارے پیارے دوست بھائی بزرگ دنیا سے چلے گئے انہیں جنت الفردوس عطا فرما، بالخصوص ہمارے جنامی عارف صاحب کے برادر محترم، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا فرما، ان کی بخشش فرما۔ ہمارے انتہائی معزز و مکرم استاذ العلماء شیخ اہل سنت حضرت قبلہ مولانا ابو داؤد محمد صادق صاحب رضوی، میرے کریم تیرے دین کا وہ خادم، میرے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر کو حد نظر تک وسیع فرما۔ جتنے بھی دور نزدیک سے ہم سب کے پیارے یا اللہ جو چلے گئے ان کی بخشش فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، یا اللہ جو دکھ میں ہیں ان کے دکھڑے دور فرما، تکلیفیں دور فرما۔ میرے اللہ ہمارے ملک کی خیر فرما، ہمارے ملک کی گلیوں محلوں کی خیر فرما، اس پیارے شہر لاہور کی خیر فرما، اس کے باسیوں کی خیر فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے میاں صاحبان جس محبت کے ساتھ یہ خوبصورت محفل بپا کرتے ہیں، یا اللہ انہیں القرآن یونیورسل کو، قبلہ حکیم صاحب کو، حاجی محمد نواز صاحب، دیگر جتنے ہمارے احباب دور سے نزدیک سے چل کے آتے ہیں، میرے اللہ سب کو عزتیں عطا فرما، سب کو وقار عطا فرما۔ میرے اللہ اس محفل کو اس سے زیادہ بارونق فرما دے، اس حال کے بانی کو بھی میرے اللہ عزتیں عطا فرما، اس کے رزق میں بھی اضافہ فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ سامنے آج جماعت ہوئے گی۔